بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہان کا مالک ہے۔ تمام درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے نیکی کی راہ چل کر دکھائی۔ میرے عزیزو، دنیا میں رنگ بے شمار ہیں، دنیا میں رنگ بے شمار ہیں۔ دن کا رنگ الگ ہے، رات کا رنگ الگ ہے، جوانی کا رنگ الگ ہے، بڑھاپے کا رنگ الگ ہے، مالداری کا رنگ الگ ہے، غربت کا رنگ الگ ہے۔ جنگل میں جاؤ تو ہر گھاس کا رنگ الگ ہے۔ دیکھنے میں سب سبزہ ہیں مگر ہر گھاس کا، ہر تنکے کا رنگ کچھ نہ کچھ جدا ہے۔ دنیا میں رنگ بہت ہے، بے شمار رنگ ہے۔ دن آتا ہے اپنی تپ تپی لے کر آتا ہے، مگر بادل کی گھٹا کہتی ہے کہ تیرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اگر بادل کی گھٹا نہیں آتی ہے تو شام کا اندھیرا کہتا ہے کہ دن تیری چمچماہٹ ختم ہو چکی۔ رات اپنا سناٹا لے کر آتی ہے، دن اپنی تپ تپی لے کر آتا ہے تو رات اپنی سناٹا کے ساتھ آتی ہے۔ رات اپنا رنگ دکھاتی ہے، دن اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ رات سنسناٹا کے ساتھ آتی ہے تو صبح کی سحر کہتی ہے کہ رات تیری جوانی ختم ہو چکی ہے۔ انسان کی جوانی آتی ہے، اس جوانی کا جب رنگ چڑھتا ہے تو اپنے پیروں سے زمین کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر چند سالوں کے بعد بڑھاپا چھا جاتا ہے اور کہتا ہے تیری جوانی کا رنگ نکل چکا ہے۔ جوانی بھی ایک رنگ رکھتی ہے، جوانی بھی ایک نشہ رکھتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو جوانی کا رنگ چلا جاتا ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے، وہ بھی اپنا ایک رنگ لے کر آتا ہے۔ اس کے نشے میں آدمی چور چور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خداوند قدوس کی مخلوقوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے رنگ میں رنگ کر اپنے کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ ایسے گناہوں اور عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مگر چند دنوں بعد غربت آ جاتی ہے، فیکٹری یا میل بند ہو جاتا ہے، گاڑی کہیں کنارے سے لگ جاتی ہے تو پھر مالداری کا رنگ اتر جاتا ہے، میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے، بے باک دہل اعلان کر رہا ہے، صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ ہی کا ہے، رنگ تو اللہ ہی کا ہے۔ اے لوگو، دنیا کے سارے حسن، سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا ہے۔ ایک بہترین عمدہ قسم کا کپڑا ہے، 1000-1500 روپے میٹر کا کپڑا انسان بازار سے لاتا ہے
اور جب اس کو پہننا شروع کر دیتا ہے تو 4-6 بار دھلنے کے بعد اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ غرض ہر چیز کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، غرض ہر چیز بوشیدہ ہو جاتی ہے، ہر چیز کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، ہر چیز کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، مگر اس محبوب حقیقی کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے، اس آقا کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے، اس مولا کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے، پھیکا نہیں پڑتا ہے، بلکہ جو انسان آگے بڑھتا ہے اس اللہ رب العزت کا رنگ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، رنگ اور چڑھتا چلا جاتا ہے، مزید گہرے سے گہرا رنگ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا رنگ چڑھا ہوا انسان جو اس کی زندگی گزرتی ہے، جو وہ اپنی عمر طویل کو پہنچتا ہے، جو اس کو بڑھاپا آتا ہے، جو وہ موت کے قریب پہنچتا ہے، اس کا وہ رنگ، اس کا وہ تعلق، اس کا وہ رنگ، اس کا وہ تعلق، اس کا وہ نشہ، سفید گٹی کر لو، بارش آ گئی، اس کا وہ تعلق، اس کا وہ رنگ، اس کا وہ نشہ جو محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ صفت اللہ، ارے رنگ تو اللہ ہی کا ہے، ارے رنگ تو اللہ ہی کا ہے۔ آج انسان اپنی جوانی کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے، آج انسان اپنی جوانی میں اندھا بنا ہوا ہے، آج انسان اپنی دولت کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے، آج انسان اپنے خاندان اور قوم کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے، آج انسان اپنے 5-7 بیٹوں کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے، مگر میرے عزیزو یہ سارے کے سارے رنگ پھیکے پڑنے والے ہیں، کوئی بھی رنگ ان میں باقی رہنے والا نہیں ہے۔ کسی کے 5-7 بیٹے، کسی کی بڑی حکومت، کسی کا مال و دولت، کسی کے بڑی برادری، کسی کا بڑا خاندان، یہ نجات دلانے والی چیزیں بالکل نہیں ہے، یہ رنگ نجات دلانے والے نہیں ہیں، چاہے کسی کے بیٹے ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، برادری ہو، فیکٹری ہو، مال و دولت ہو، کچھ نہیں۔ نجات دلانے والی چیز اگر ہے تو اللہ رب العزت کا رنگ ہے، اللہ رب العزت کا تعلق ہے، نہ کسی قوم یا خاندان کے نام، نہ کسی قوم یا خاندان کے نام جنت کا ٹکٹ ہے، نہ کسی مالدار کے نام جنت کا ٹکٹ ہے، نہ کسی حکومت والے کے نام جنت کا ٹکٹ ہے، نہ جنت کا ٹکٹ اگر ہے، نجات کا پروانہ اگر ہے تو اللہ رب العزت کے اس عاشق اور دیوانے کے لیے ہے جس نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لیا ہے، جس نے اپنے اوپر اپنے اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے، جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کا رنگ آ چکا ہے۔ صفت اللہ، رنگ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، آج دنیا میں بہت سے رنگ آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے اللہ کے رنگ کو فراموش کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو فراموش کر دیا ہے، اللہ اور اس کے پاک محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عظیم نسبت اور مقدس رنگ کو چھوڑ کر اپنی اپنی قوم اور برادری کا رنگ پیدا کر لیا۔ آج انسان نے اپنے کو عبد الواحد کہنا چھوڑ دیا، آج کہتا ہے واحد قریشی۔ آج انسان نے نور محمد کہنا چھوڑ دیا، آج کہتا ہے نور منصوری۔ آج انسان نے محمد عمران کہنا چھوڑ دیا، آج کہتا ہے عمران انصاری۔ آج کہتا ہے سید فلاں، شیخ فلاں، فلاں فلاں۔ ارے تیری قریشی، تیری منصوری، تیری انصاری، تیری سیدی کیا تیرے لیے نجات کے لیے کافی ہے؟ نجات اگر ہے
نجات اگر ہے تو میرے اللہ کے تعلق میں ہے، نجات اگر ہے تو رسول اللہ کے تعلق میں ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے میں عمل کرنے میں ہے۔ آج تو نے اللہ کی نسبت ختم کر دی، رسول اللہ کی نسبت ختم کر دی، تیری پکڑی ہوئی، تیری پکڑ ہونی ہے۔ آج تم نے اللہ کی نسبت ختم کر دی، رسول اللہ کی نسبت ختم کر دی، تیری پکڑ ہونی ہے۔ آج انسان اپنی قوم کے نشے لیے بیٹھا ہے، آج انسان اپنی قوم کے نشے لیے بیٹھا ہے، نہ محمد لگاتا ہے، نہ احمد لگاتا ہے، نہ عبدل لگاتا ہے، آج اپنے نام کے ساتھ اپنی قوم کو لگاتا ہے، آج اپنی قوم کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اپنی قوم کو لگاتا ہے۔ ارے تیری قوم کا، ارے تیری قوم کا کیا وجود ہے، تیرے خاندان کا کیا وجود ہے، بڑے بڑے حکومتوں کا وجود نہ رہا۔ افسوس اپنے ناموں میں عبدل لگانا معیوب سمجھا جا رہا ہے، محمد احمد لگانا عیب سمجھا جا رہا ہے، ان کی جگہ اپنی قوم کا نام لگایا جا رہا ہے۔ ارے کیا جنت انصاری نام ہو کر آئی ہے، ارے کیا جنت انصاری کے نام ہو کر آئی ہے، کیا جنت قریشی کے نام ہو کر آئی ہے، کیا جنت سید کے نام ہو کر آئی ہے، یا جنت کسی صدیقی کے نام ہو کر آئی ہے؟ بتاؤ کسی کے پاس جنت کا اگر سرٹیفکیٹ ہے، اگر سرٹیفکیٹ ہے تو انہی کے نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہماری نسبت اپنے اس معبود خالق و مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے، علماء دین نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے تم اللہ کے نام کی نسبت پر رکھو۔ اگر یہ نام نہیں رکھ سکتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر نام رکھو۔ ہاں، افضل نام اللہ کے نام پر رکھنا ہے۔ آج نیا نام ڈھونڈتے لوگ، نیا نام پوچھتے ہیں، میرے پاس بھی بہت سے فون آتے ہیں کہ وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، کوئی نیا نام بتا دو، کوئی اچھا سا نام بتا دو، کوئی پیارا سا نام بتا دو۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ سب سے پیارا نام جو ہے وہ اللہ کے نام ہے۔ ان ناموں میں سے اگر کوئی نام رکھ لے تو سب سے پیارا ہے۔ سب سے اچھے ناموں میں اچھے نام جو ہے وہ رسول اللہ کے نام ہے۔ ان میں سے اگر تم اپنے بچوں کا نام رکھ لو، سمجھے، اس کے بعد صحابہ اور صحابیات کے نام ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کے نام بھی اللہ کے نام پر رکھنے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنے چاہیے، صحابہ کے نام پر نام رکھنے چاہیے، صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھنے چاہیے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہماری نسبت اپنے اس معبود خالق و مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ ہر قوم نے اپنے لیے بت بنا لیے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا بت ہے کہ میں اپنی نام کے ساتھ اپنی قوم کو لکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک بت ہے۔ ہر قوم نے اپنے لیے بت بنا لیے ہیں، اس امت اس بت کی پوجا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر دڑارے پیدا کر رہے ہیں۔ تو فلاں قوم کا ہے، میں فلاں قوم کا ہوں، تو فلاں برادری کا ہے، میں فلاں برادری کا ہوں۔ ہم سب امت واحد ہیں، ہم سب ایک ہے، ایک امت کے ہیں، ہم سب ایک امتی ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں ہم سب۔ آج مسلمانوں نے فرقہ وارانہ ایسی دراڑیں پیدا کر دی ہے کہ قوموں کے نام پر قوموں کے نام پوسٹروں تک میں ڈالے جا رہے ہیں، دروازوں پر لکھے جا رہے ہیں۔ اگر پوچھو تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو برادری کی نسبت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، میں فلاں انصاری ہوں، فلاں قریشی ہوں، فلاں ہوں۔
تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اللہ کی نسبت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی مبارک نسبت کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے تو انصاری ہے، قریشی ہے، فلاں فلاں ہے، مگر پہلے تو بتا میں عبد الواحد ہوں، میں محمد یوسف ہوں، میں محمد ساجد ہوں، میں محمد احمد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اگر کوئی پوچھے تو بتا دے تیری نسبت کون سی برادری سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیرا قبیلہ خاندان کون سا ہے، بتا دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر کوئی برادری کی نسبت پوچھے تو بتا کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مگر تو نے سارے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا، ساری نسبتوں کو توڑ دیا اور نسبتوں کو بھلا دیا، اصل نسبت تو چھوڑ دی تو نے۔ میری مسلم قوم سمجھدار ہو جا، گمراہیت سے دور ہو جا۔ مسلمان خود اپنے کو گمراہیت میں ڈال رہا ہے، اپنے رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم عیب دار نہیں پیدا کی گئی، کوئی قوم عیب دار پیدا نہیں کی گئی۔ دنیا میں کوئی انسان ذلیل نہیں ہے، ذلیل اگر ہے تو وہ ہے جو جلالت کے کام کرتا ہے۔ اسی طرح شریف با عزت وہ ہے جو عزت اور شرافت والے کام کرتا ہے۔ یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہوں، یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہو، مگر یہ تو بتلاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ سید بن کر بیٹھ گئے، مرزا بن کر بیٹھ گئے، افغان بن کر بیٹھ گئے، پٹھان بن کر بیٹھ گئے، مگر یہ تو بتلا دو کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ تمہارے اندر رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے یا نہیں، رسول اللہ کے تم چاہنے والے بھی ہو یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، میری بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھنا میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے خاتون جنت بتا دیا ہے، میرے باپ نے یہ نہ سمجھنا، اے فاطمہ یہ نہ سمجھ لینا میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں۔ یاد رکھ وہاں حسب نسب نہیں چلے گا، وہاں تو اپنا عمل ہی کام آئے گا، وہاں تو اپنا عمل ہی کام آئے گا۔ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو ہٹا کر رکھ دیا، سارے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا، وہاں کوئی رشتہ ناتا کام نہیں دے گا۔ وہاں اگر اپنا عمل صحیح ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزری ہے تو کسی درجے میں ترقی درجات کے لیے یہ رشتہ و رشتہ ناتا کام دے سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی کل 6 مہینے کے بعد۔ بہرحال واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو ایک صحابی رسول نے جوش میں آ کر